اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری محرم سیریز کی ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو اب تک کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے سلسلے میں ہونے والے تمام واقعات پر سلسلہ وار ویڈیوز پیش کی ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو 10 محرم تک کے کامل حالات بیان کر چکے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو 11 اور 12 محرم الحرام سن 61 ہجری کے حالات و واقعات پر مبنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، علامہ دربندی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں یزیدی فوج کے مقتولین کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ابن سعد ان کی تدفین نہ کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف ابن زیاد بار بار اس کو یہ پیغام بھیج رہا تھا کہ اسیران کو لے کر فوراً کوفہ پہنچے۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ یہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میں ان کو دفن نہیں کر پا رہا۔ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ تو صرف سرداروں کو اکٹھا کر اور ان پر مٹی ڈال دے اور باقی کو چھوڑ دے۔ کربلا میں یزید کی فوج کے صرف سرداروں کی تعداد 4000 تھی، لہٰذا اسی طرح کیا گیا اور ابن سعد قیدیوں کو لے کر 13 محرم کو کوفہ پہنچا۔ بے ردا مخدرات عصمت کو رسیوں سے جکڑ کر بغیر پالانوں والے اونٹوں پر سوار کرا دیا گیا۔ بچوں کو بھی باندھ کر اس طرح لادا گیا کہ بیان کرنے کی دل اجازت نہیں دیتا۔ امام زین العابدین بے حد ذوف کی وجہ سے اونٹ کی پشت پر قائم نہیں رہ پا رہے تھے۔ ان کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے ان کے ایک پاؤں میں رسی باندھی گئی اور رسی کا دوسرا سرا اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرے پاؤں کے ساتھ کس کر باندھا گیا۔ شہداء کے سر اکٹھے کیے گئے اور انہیں نیزوں پر چڑھایا گیا، پھر سواریوں کو روانہ کیا گیا۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے اہل بیت کی خواتین کو شہداء کے اجساد کے پاس سے اس حال سے گزارا کہ گریہ و چیخ و پکار کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھیں۔ قرہ بن قیس سے منقول ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کے لاشے کے پاس سے گزریں تو انہوں نے شدت غم سے بہت زیادہ گریہ کیا۔ بی بی نے اونٹ کے کوہان پر اپنی پیشانی اس زور سے ماری کہ پیشانی اقدس سے خون رواں ہو گیا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، آسمان کے فرشتے تم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن یہ حسین دشت میں ہے جس کا بدن خون میں غلطاں اور اس کے اعضائے بدن جدا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں اور ان کی مقتول ذریت کو ہوا چھو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم یہ نالا و کوہرام سن کر دوست و دشمن کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا تو دیکھا کہ تماش بین عورتوں اور مردوں سے بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ وہاں پہلے علی علیہ السلام کی بیٹی اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے خون حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و غل کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن راویان اخبار کا بیان ہے کہ جوں ہی شیر خدا کی بیٹی نے بلند آواز سے کہا، خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ چلتے ہوئے سانس رک گئے۔ کاروان کی سواریوں کی گردنوں کی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لب و لہجہ اور ان کا عہد عدالت یاد آ گیا۔ راوی حزام اسدی یا بشیر بن خریم اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی علیہ السلام سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی بی کے لب و لہجے اور انداز خطابت سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ گویا جناب امیر المومنین کی زبان بول رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضرت امیر علیہ السلام آپ کی زبان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں خدا بند ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جانفشانی سے سوت کاتا اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گو، ڈینگ مارنے والے، پیکرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے، چاپلوس اور دشمنی کے غماز ہو۔
تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اسی لیے تم اس کے ابدی عذاب و عطاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریا و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو، زیادہ رو اور مت ہنسو، اور تمہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو سوائے غم کے۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کے ننگ و آر میں گرفتار ہو چکے ہو، اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، حجت اور عالم سنت نبوی کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائیگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر پارے کو پارا پارا کیا ہے، اور ان کا کون سا خون بہایا ہے، اور ان کی کون سی حد تک حرمت کی ہے، اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال بد کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم عظیم کیا ہے، جو پنہائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے مجمع سے مخاطب ہو کر ایک قدرت مند اور آزاد انسان کی طرح لوگوں کو خاموش رہنے کا کہا اور فرمایا، لوگو خاموش رہو۔ اس قیدی کی آواز سن کر سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو جو کوئی مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور جس کا مال و سرمایہ لوٹا گیا ہے، اور جس کی اولاد کو اسیر کیا گیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نہر فرات کے کنارے سرتن سے جدا کیا گیا ہے، جبکہ نہ اس نے کسی پر ظلم کیا تھا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ اے لوگو، کیا تم نے ان کی بیعت نہیں کی تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی؟ تم کتنے بدخصلت اور بد کردار ہو۔ اے لوگو، اگر رسول خدا علیہ السلام تم سے کہیں کہ تم نے میرے بچوں کو قتل کیا، میری حرمت کو پامال کیا، تم لوگ میری امت نہیں ہو، تو تم کس منہ سے ان کا سامنا کرو گے؟ امام کے اس مختصر مگر درد مند اور دلسوز کلام نے مجمع میں کوہرام برپا کر دیا۔ ہر طرف سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لوگو ہم سب ہلاک ہو گئے۔ اور یوں وہ مجمع جو تماشا دیکھنے آیا تھا یزید اور ابن زیاد کا بغض و کینہ اور ان کے ساتھ نفرت لے کر وہاں سے واپس گیا، اور تبلیغات سو کی وجہ سے پھیلنے والا اندھیرا گھٹنے لگا۔ یزید کے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ معاذ اللہ دشمنان اسلام کے بچے کچے افراد کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کو کربلا میں فوج یزید نے قتل کر دیا ہے، اور یہ خوشی کا سماں ہے۔ ابن زیاد نے اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں دربار کو سجا رکھا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ان کے سامنے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ باقی کچھ نہیں بچا۔ لیکن کوفہ کے بازار میں جب امام حسین علیہ السلام کی بہن اور بیٹے نے لوگوں پر حقیقت کو روشن کیا، تب جا کے ابن زیاد کو احساس ہوا کہ روح حسین علیہ السلام ان کی بہن اور بیٹے کے جسم میں دوڑ رہی ہے، اور اب بھی فریاد دے رہی ہے۔ اب بھی حسین نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قافلہ آل محمد کے کوفہ میں داخلے کے بعد ابن زیاد نے اپنے دربار میں جیت کی خوشی میں ایک جشن کا انعقاد کیا، اور لوگوں کے دارالامارہ آنے پر سے پابندی ہٹا دی، اور حکم دیا کہ سر حضرت ابا عبداللہ الحسین کو میرے سامنے لایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور سرکار سید الشہداء کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو دربار میں داخل کیا جائے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بوسیدہ لباس پہنے اجنبیوں کی طرح دربار میں داخل ہوئیں،
اور ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ کنیزوں نے آ کر آپ کے اطراف میں حلقہ بنا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ خاتون کون ہے جو ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جس کو کنیزوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مسلسل اس سوال کو 3 بار دہرایا۔ تیسری بار ایک کنیز نے جواب دیا کہ یہ خاتون فاطمہ اور علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہیں۔ ابن زیاد نے نہایت ہی بے شرمی اور بے حیائی سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے کلام کے کذب کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ابن زیاد فاسق رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹ بولتا ہے، اور وہ ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ابن زیاد نے مزید گستاخی کرتے ہوئے کہا، تم نے اللہ کے امر کو اپنے بھائی اور اہل بیت کے بارے میں کیسا پایا؟ جناب زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ سے بہتری کے سوا کچھ مشاہدہ نہیں کیا۔ اے پسر مرجانہ، دیکھ آج کون کامیاب ہوا ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ابن زیاد یہ منہ توڑ جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت زینب کو قتل کرنا چاہا تو عمر ابن حریث مخزومی نے کہا، اے ابن زیاد، یہ ایک غمزدہ عورت ہے اور کسی عورت کو اس کی باتوں کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ عمر ابن سعد نے مجھے بلایا اور اپنے گھر والوں کے پاس مجھے روانہ کیا تاکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ فتح یاب کیا۔ میں آیا اور اس کے گھر والوں کو اس سے باخبر کیا۔ پھر میں پلٹ کر محل آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد بیٹھا ہے اور اس وقت وہ لوگ جو سروں کو لے کر کربلا سے چلے تھے گروہ در گروہ اس کے پاس آ رہے ہیں۔ قبیلہ کندہ 31 سروں کے ہمراہ آیا جس کا سربراہ قیس بن اشعث تھا۔ ہوزان 20 سروں کے ہمراہ آئے جن کا سربراہ شمر ذی الجوشن تھا۔ قبیلہ تمیم 17 سروں کے ساتھ وارد ہوا۔ بنی اسد 6 سروں کے ہمراہ، مزہج 7 سر اور بقیہ قبائل 7 سر لے کر وارد ہوئے۔ اس طرح 70 سے زائد سر ہو گئے۔ وہ سب کے سب عبید اللہ کے پاس آئے اور عام لوگوں کو بھی دربار میں آنے کی اجازت ملی تو داخل ہونے والوں کے ساتھ میں بھی داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا ہے اور وہ چھڑی سے دونوں دانتوں کے درمیان آپ کے لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے۔ زید بن ارقم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن زیاد سے کہا، اس چھڑی کو ان دونوں لبوں سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ اپنے دونوں لبوں سے ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ ضعیف العمر صحابی رسول چیخ مار کر رونے لگے تو ابن زیاد نے کہا، خدا تمہاری آنکھوں کو گریاں رکھے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل فاسد اور تو بے عقل و بے خرد نہ ہو گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور فوراً باہر نکل گئے۔ نکلتے وقت وہ یہی کہے جا رہے تھے، ایک غلام نے دوسرے غلام کو تخت حکومت پر بٹھایا اور ان لوگوں نے تمام چیزوں کو اپنا بنا لیا۔ اے گروہ عرب، آج کے بعد تم لوگ غلام ہو کیونکہ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بروں کو غلام بنا لے گا۔ تم لوگ اپنی ذلت و رسوائی پر راضی و خوشنود ہو، برا ہو اس کا جو رسوائی پر راضی ہو جائے۔ ناظرین، روز عاشور سن 68 ہجری کو جناب مختار ثقفی کے حکم سے ابن زیاد کو اس دنیا میں اس کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کا دربار دارالامارہ کوفہ میں تھا۔ آج اس دارالامارہ کے کھنڈرات بچے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے تک تمام شہر کی غلاظت یہاں ڈالی جاتی تھی۔ عالمی ادارہ UNO کے اس کو آثار قدیمہ میں شامل کرنے کی وجہ سے اس کے کچھ آثار باقی ہیں۔ آل رسول کی حکومت آج بھی کائنات میں پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز کو مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم۔